اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازعات کے حل سے متعلق مباحثہ، تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مؤثر بنانے سے متعلق قرارداد منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے پیش کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتیرس نے مباحثے سے خطاب میں کہا، عالمی تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ غزہ اور یوکرین کا معاملہ جلد ہونا چاہیے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں افسوسناک ہیں۔ غزہ کے متاثرین بھوک اور افلاس کا شکار ہیں۔ اہم موضوع پر مباحثہ کروانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز سے خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 19 جولائی کو خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 21 جولائی کو قلات کی گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹھکانہ تباہ، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ طوفانی بارشوں، آبی ریلوں سمیت مختلف حادثات میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 21 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے 22 جولائی تک مونسون بارشوں کے 22 جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 242 تک جا پہنچی۔ اب تک مختلف حادثات میں 598 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کیس میں پیش رفت، پولیس کو حمیرہ کے فلیٹ سے کچھ نئے ثبوت مل گئے۔ 3 سے 4 جگہ پر مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر ملا۔ سفید پاؤڈر کو کیمیکل ایگزامن کے لیے لیبارٹری بھیجا جائے گا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ بظاہر اتنی جگہوں پر سفید پاؤڈر رکھنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں ہے، ممکنہ طور پر سفید پاؤڈر کی وجہ سے لاش کی بدبو نہ پھیلی ہو۔ جوانوں کو دیکھ کے مجھے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا جو قیام ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے ان کا محفوظ مستقبل آپ سب کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ پنجاب میں منشیات فروشوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ انسداد منشیات فورس پنجاب کے قیام کی شاندار اور پروقار حلف برداری کی تقریب، وزیر اعلیٰ کی خصوصی شرکت، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے فورس کا قیام ضروری تھا، بہت جلد صوبے سے منشیات کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,39,419 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1202 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیٹرول اور گیس کے بعد بجلی بم بھی تیار، بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ۔ 200 یونٹ سے کم والے صارفین بھی اب فی یونٹ اتنی ہی قیمت ادا کریں گے جتنا 200 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے دیں گے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کے مطابق اب پروٹیکٹڈ صارفین کا تعین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیا جائے گا۔ گیس کے شعبے میں 2008 ارب روپے کا گردشی قرض حکومت کے لیے درد سر، صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ حکومت کی پیٹرولیم لیوی لگانے کی تجویز، 3 روپے سے 10 روپے تک کی خصوصی پیٹرولیم لیوی عائد کی جا سکتی ہے۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بھی تجویز تیار، 2000 ارب قرضہ ختم کرنے کے لیے بینک سے قرض لیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی پیٹرولیم لیوی لگا کر عوام سے کی جائے گی۔ سود اور سرچارج کے 800 ارب جزوی معافی یا ادائیگی سے ختم ہوں گے۔ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا بڑے ڈاکے کا انکشاف۔ بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیاں 244 ارب روپے کی اوور بلنگ میں ملوث نکلی۔ پاور ڈویژن کے ذیلی اداروں میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور اوور بلنگ کا انکشاف آڈیٹر جنرل رپورٹ میں ہوا۔ آئسکو، لیسکو، ہیسکو، میپکو، پیسکو، کیسکو، سیپکو اور ٹیسکو میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ میں افسوسناک واقعہ، چھٹیاں کرنے پر مدرسے کے اساتذہ کے مبینہ تشدد سے کم عمر طالب علم جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بدترین تشدد سے بچے کی موت ہوئی۔ مدرسے کے استاد محمد عمر، اس کے بیٹے احسان اللہ اور عبداللہ کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ تشدد میں ملوث ایک ملزم عبداللہ گرفتار، جبکہ باپ بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی جاری، صہیونی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 59,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی امدادی مراکز کو ڈیتھ ٹریپ قرار دے دیا ہے۔ پانی کی شدید قلت، خوراک کا قحط، طبی سہولیات ناپید، شمالی غزہ کا مرکزی ڈی سیلینیشن پلانٹ بند۔
خاموشی کا وقت نہیں، غزہ لہو میں نہا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا پیغام۔ ایکس پر پیغام میں تنبیہ کی کہ مسلمان حکومتوں پر اس وقت بھاری اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان حکومت کسی بھی شکل میں صہیونی حکومت کی حمایت کرتی ہے یا فلسطین تک امداد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے مطالبہ کیا کہ انسانیت، غیرت مسلم اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور ظالم کا ہر ممکن طریقے سے انکار کریں۔ افزود کہ ہمارا قومی فخر ہے، کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ایران بات چیت کے لیے تیار، لیکن فی الحال براہ راست مذاکرات ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا اور مغرب کو چاہیے کہ وہ پابندیاں ختم کرے۔ عراقچی نے زور دیا کہ ایران پرامن حل کے لیے اعتماد سازی پر بھی تیار ہے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، کیف پر 426 ڈرونز اور 24 میزائل داغ دیے۔ حملوں میں 2 افراد ہلاک، 15 زخمی۔ فرانس، نیدرلینڈز اور ناروے کا یوکرین کے لیے پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹمز کی فراہمی میں مدد دینے کا اعلان۔ روس اور یوکرین کے درمیان بدھ کو ترکی میں مذاکرات طے پا گئے۔ ماسکو میں شدید بارشیں، نظام زندگی درہم برہم۔ 2 ہفتوں سے جاری بارش نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، انڈر پاسز میں بھی پانی بھر گیا۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ ماسکو میں مزید بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ سیاست سے تفریح کا سفر، اپوزیشن لیڈر آسمانوں پر۔ ہری پور کی فضاؤں میں عمر ایوب کا فلائنگ اسٹائل، 2500 فٹ کی بلندی پر 8 منٹ 40 سیکنڈ کا دھواں دھار پیرا گلائیڈنگ شو۔ تربیلا جھیل کی ہواؤں میں اڑان، لینڈنگ میں ہی زبردست انداز میں کی، مہارت اور سیاحتی امکانات کو نئی جہت دی۔ پاک بنگلہ دیش دوسرا T20 مقابلہ، بنگلہ دیش کے بلے بازی جاری۔ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹاس جیت کے قومی ٹیم نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس طیارہ حادثے پر 100 کھلاڑی اور آفیشلز بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر میدان میں اترے۔ میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔